اچھا عمر بھائی، اس میں ایک یہ تھوڑا سا، کیونکہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو کیونکہ لڑکوں کو مینیج بھی کرنا پڑتا ہے. اب یہاں جہاں پہ بھی آپ 5-6 لڑکے بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو کہیں نہ کہیں لڑائی سٹارٹ ہو جاتی ہے. اب یہاں پہ جب وہ 40-50 لڑکے آپ کے ایک ہی ہاسٹل میں رہ رہے ہیں تو کچھ لوگ یہ بھی ڈرتے ہیں کہ نہیں وہاں پہ فائٹ وغیرہ سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو یہ ایشو بھی کیا ہوتا ہے؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. اس کا یہ طریقہ کار ہے کہ اگر آپ کوئی روم رینٹ پہ دیتے ہیں، پہلے کوشش کریں کہ مثال کے طور پر آپ کے پاس کانسیپٹ کے 3 اسٹوڈنٹ آ گئے ہیں، آپ 3 اسٹوڈنٹ کو کوشش کریں کہ روم میں مینیج کریں تاکہ روم میں وہ ڈسٹربنس کریٹ ہی نہ ہو کہ روم میٹ اگر آپ کا اچھا ہے برا ہے یہ بات ختم ہی ہو جائے. ٹھیک صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی پوری بلڈنگ میں کیمرے لگے ہونے چاہیے لازمی. کون جا رہا ہے کون آ رہا ہے. اگر آپ کا یہاں پہ رہنے والے لوگوں کے آپس میں کوئی اختلافات شروع ہوتی ہیں، آپ کا یہاں پہ ایک مینجمنٹ والا بندہ ضرور ہونا چاہیے کہ وہ دیکھ سکے کہ پہلے تو بات ہے اختلافات ہونے نہیں چاہیے، یہ دیکھنے کہ اختلافات ہو کس بات پہ ہو رہے ہیں، کس بندے کی وجہ سے ہو رہے ہیں. لائک کوئی ایشو یہی بنتا ہے کہ یار کچن میں آپ جلدی آ گئے، ہم لیٹ آ گئے، دروازہ آپ نے بند نہیں کیا، موٹر آپ نے چلا دی، یہ مطلب یہ بلڈنگ کی جو چیزیں ہوتی ہیں اسی کی وجہ سے اختلافات بنتے ہیں. ٹھیک ہے. جو ان کے ذاتی مسائل ہیں وہ ہاسٹل کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کریں گے، وہ اپنے باہر بھی سالو آؤٹ کر سکتے ہیں، یونیورسٹی میں بھی کر سکتے ہیں، باہر بھی کر سکتے ہیں، مارکیٹ میں. ہاسٹل میں یہ ایشو ہوتا ہے آپ نے سانگ کیوں اونچا لگایا ہے، ہمارے روم میں آواز آ رہی ہے، ہمارا سامان آپ نے کیوں اٹھایا ہے. یہ چیزیں آتے سار آپ نے ان کو سمجھا دینا ہے کہ یار ہاسٹل میں رہنے کے کچھ رولز ہیں. ہاسٹل کے کمرے کے اندر آپ کا باہر اگر آواز آتی ہے اونچی آواز کی تو آپ نے اس کو سلو کرنا ہے. مینجمنٹ نے اس کو بتا دینا ہے کہ اس کی آواز کمرے کے باہر نہیں آنی چاہیے. جو آپ سانگز لگاتے ہیں یا آپ کے مہمان آ جاتے ہیں، گیسٹ آ جاتے ہیں، ان کو کھانا پکانا یا کچھ باتیں گیدرنگ کرنی ہے، ایسے طریقے سے کرنی ہے کہ آپ کے دوسرے روم والے ڈسٹربنس کریٹ نہ ہو. تو ان شارٹ کہ مینجمنٹ والوں نے ہی ہاسٹل والوں نے ہی ان کو سمجھا دینا ہے رول اینڈ ریگولیشن تاکہ یہ پرابلمس ہو ہی نہ. ٹھیک. اچھا عمر بھائی، ابھی آپ نے بات کی مہمانوں کی، تو یہاں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر سپوز کیا کہ اسٹوڈنٹ کا کوئی مہمان آ جاتا ہے تو وہ وہاں پہ وداؤٹ پے رہتا ہے یا پھر پے کرتا ہے کچھ؟ دیکھیں ویسے تو پے وہاں کیا جاتا ہے جہاں میس ہو. ٹھیک ہے. میرا ہاسٹل وداؤٹ میس ہے. اگر اسٹوڈنٹس کا کوئی مہمان آ جاتا ہے 2-3 دن 4 دن 5 دن تو ہاسٹل کا وہ کیا یوز کرے گا؟ میکسیمم لائٹ پانی بجلی یہ چیزیں یوز کرے گا. تو اس کا پیمنٹ میرا خیال ہے نہیں لینا چاہیے اور میں نہیں لے رہا. ٹھیک ہے. میرے پاس جتنے بھی لڑکے رہ رہے ہیں ان کے مہمان آتے ہیں، لیکن مہمان آنے پہ روم میٹ جس روم کا مہمان ہے اس روم والے نے آپ کو انفارم کرنا ہے کہ ہمارا مہمان آ رہا ہے، اتنے دن سٹے کرے گا. انفارمیشن لازمی ہے اور آئی ڈی کارڈ کی کاپی سبمٹ کروانا لازمی ہے کہ ہمارے پاس کہ فلاں بندہ آ رہا ہے اتنے دن کے لیے آ رہا ہے. تو 2-4-5 دن کے لیے اس میں کوئی پیمنٹ نہیں لینی چاہیے. میں خود نہیں لے رہا، باقی بھی ہاسٹل جو بنائے گا یا جو جن کے پاس ہیں ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی پیمنٹ کیا پلان بناتے ہیں. میرا اپنا پلان یہ ہے کہ وداؤٹ میس ہاسٹل ہے تو ان سے پیمنٹ نہیں لینی چاہیے. ٹھیک ہو گیا.